والے ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ غلط تھا اور اللہ والا کہہ کے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بہرحال اپنی طرف سے وہ پارٹی تو اللہ کی بنتے تھے، لیکن سرکار کی پارٹی بننا انہیں گوارا نہیں تھا معاذ اللہ، اور نفی کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائیڈ سے ہو کے میرا بنے وہ میرا نہیں بن سکتا۔ تو اسی بنیاد پر یعنی یہاں یہ کہ کوئی اللہ کا بن کے سرکار کا نہ بن کے، چونکہ یہ فتنہ اس وقت معاشرے میں چل رہا تھا یہود و نصارہ کی طرف سے، اور مستقبل میں آنا تھا آج کے خوارج اور نواصب کی بنیاد پر، تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور اللہ نے آسمانوں پر اس بنیاد پر لکھوایا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ اور آج یعنی یہاں تک جب بغض ہوا کہ بخاری شریف کی شرح میں نجدی علماء یہ لکھنے لگے کہ صرف یہ کہنا چاہیے اللہ عالم اللہ و رسول عالم، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہاں یہ پتہ چلا کہ واقعی جو شروع سے یہ 7 لفظ و رسولہ کی وضاحت کی گئی یا اسد رسول اللہ کی وضاحت کی گئی، اس کے علاوہ سینکڑوں مقامات پر، تو اس کی بھی ایک حکمت تھی جس حکمت کے پیش نظر شروع سے ہی اسلامی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل تھی اس میں ایک نسبت یہ بھی تھی کہ چچا کے بیٹے تو تھے ہی مگر ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھے، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھی۔ اس واسطے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں جب آپ کا تذکرہ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس تذکرے کے اندر یہ فرمایا ذکر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اخیہ من الرضاع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ان کا تذکرہ، تو یہ بھی یعنی خصوصیت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ ذات جنہیں سرکار کا چچا ہونے کا شرف حاصل ہے، کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر سرکار کی ناموس کا محافظ بن کے عملاً جام شہادت نوش کرنے کا رب ذوالجلال نے شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بڑے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بچپن میں بھی بہت سا وقت گزرا، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس اعلان نبوت کے وقت یہ صورتحال پیش آئی کہ جب آپ مسلسل قرآن و سنت کا پیغام دے رہے تھے، توحید و رسالت کا فرمان لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور ابو جہل کی طرف سے شدت سے معاذ اللہ رد کیا جا رہا تھا، تو ایسی صورتحال میں ایک دن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو کسی نے یہ خبر دی کہ ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو صرف بھتیجا ہونے کے لحاظ سے جو ان کا ایک تعلق تھا اس وقت، اس کے پیش نظر ان سے برداشت نہ ہوا، اور ابو جہل کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے جا کر کمان اس کے سر پہ ماری اور اسے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو کیوں تکلیف دی؟ اس نے آگے سے یہ کہا کہ وہ ہمارے بتوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ہمیں بے وقوف کہتے ہیں اور ہمارے بتوں کا رد کرتے ہیں،
تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی غصے میں رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہاتھوں سے گڑے ہوئے بتوں کو پوجے وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے، اس کے بے وقوف ہونے میں کیا شک ہو سکتا؟ اگر انہوں نے تجھے بے وقوف کہا تو اس پر انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ ہی یہ ارادہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ساتھ ہی ابو جہل کے سامنے آپ نے یہ فرما دیا انا اشہد انہ رسول اللہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کے ساتھ جھگڑے میں ہی اپنے طور پر ہی کلمہ پڑھ لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقٌّ، کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ دھمکی بھی دے دی فَمْنَعُونِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اے ابو جہل کے ٹولے تم سچے ہو تو پھر مجھے تم روک کے دکھاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیک وقت اتنی منزلیں عبور کر گئے اور اس حد تک اب جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا آپ نے ارادہ کیا، اسلام تو اپنے طور پر قبول کر لیا، اب قریش کو بڑی تشویش ہوئی، چونکہ آپ بڑے دلیر تھے اور آپ کا بڑا اثر و رسوخ تھا کہ آپ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھام کے نکلیں گے تو اس سے تو پورے عرب کا رخ بدلے گا اور قریش کو بڑا نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے ہیلے بہانے اس سلسلہ میں کیے، اور چونکہ سب سے بڑی سپورٹ شیطان کی تھی ابو جہل کو، جس طرح کے ابن کثیر میں جو قریش کی بڑی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں شیخ نجد کی شکل میں شیطان آ کے بیٹھتا تھا، اس زمانے میں یعنی اس کو شیخ نجد سے تعبیر کیا گیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ شیطان کو اور بھی کسی طرح تعبیر کیا جا سکتا تھا، شیخ نجد ہی کیوں کہا گیا؟ چونکہ شیخ نجد کے لفظ تفسیر ابن کثیر میں شیطان کے بارے میں اس حدیث میں موجود ہیں جو ہجرت سے پہلے میٹنگ تھی قریش کی سرکار پر معاذ اللہ حملہ کیا جائے یا اس طرح کی صورتحال، تو انہوں نے لکھا کہ اس زمانے کے اندر نجد کے لوگ عداوت مصطفیٰ علیہ السلام میں زیادہ مشہور تھے، تو اس واسطے پھر شیطان جو آ کے بیٹھا مشرکین کی محفل میں تو شیخ نجد کی شکل میں بیٹھا، یعنی اس کا تعارف یہ کروایا گیا محفل والوں کو کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ نجد کا شیخ ہے، وہاں سے آیا ہے اور یہ بھی بڑا چوٹی کا دشمن ہے، تو اس بنیاد پر اس کو شیخ نجد سے تعبیر کیا گیا۔ اب شیطان نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی طرف آئے فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ، تو آپ کے پاس شیطان آیا، فَقَالَ أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ، تم معمولی بندے نہیں، تم تو لیڈر ہو قریش کے، یعنی اپنا تم وزن دیکھو کہ کتنی تمہاری پرسنالٹی ہے اور کتنا وزن ہے تمہارا۔ وَاتَّبَعْتَ هَذَا السَّابِي، معاذ اللہ کہنے لگا کہ تم لیڈر ہو کہ اس سابی کی تم نے پیروی شروع کر دی ہے۔ سابی کا لغوی معنی ہے معاذ اللہ بے دین، تو یعنی قریش اپنے آپ کو اتنا کٹر مذہبی سمجھتے تھے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو بھی سابی کہتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بانی تھے اسلام کے اور ہیں اور دین کے، تو سب سے پہلے لفظ سابی مخالفین نے سرکار پر بولا کہ دیکھو جو ہمارا پہلے دین تھا اس کو چھوڑ کے ایک نیا دین جو ہے بنایا، تو کہنے لگے وہ شیطان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم نے سید ہونے سردار ہونے کے باوجود
معاذ اللہ اس صحابی کی پیروی تم نے شروع کر دی ہے تو وَتَرَكْتَ